السلام علیکم گلیر راج میں پروگرام سٹوری لائن 360 شما درست وشت کنا چائنا اور جو پاکستانی درمیان یک راہداری اقتصادی جو یک پیک کی بنائی نگوتا جو کہ سی پیک کے نامہ چیما یہ زانی اسے 10 سال سرجم بوتگا اور اسے سرجم بوہا گے سرا یک 10 سال یک دہ کے مکمل بوگے سرا یک مراگش برجم دارگ بوتا اور یہ مراگش مول و مراد جیسے یہ فرینڈشپ اور یہ اقتصادی جو راہداری ہے اسے سیلیبریٹ کنگ بوتا ہے مابلے گندی کے بلوچستان سرکار جو کہ ای پروگرام بی یا اسے چی علاوہ اے دیگی مراگش جو بھی تگا بلوچستان ہے خاص طور پر گوادر حوالہ اقتصادی امور جو اجلاس ہوتا آئیے سرا بھی بائیکاٹ ہی کو تگے بلوچستان ہائی کورٹ نیمگا چی جو سپوکس پرسن زانا جو رد کنگ بوتا غیر قانونی قرار دیگ بوتا یہ بات ہوا تو بالکل ہی سناٹا چاہتا اور بلوچستان سرکار انچو لگی زبانی نیستے آئین پدا بھی کم از کم اتکا میڈیا سر یک دو ابر جیسے عبدالقدوس بزنجو صاحب آرتگا لیکن انو مگندی بالکل سناٹا ہی ششی پہلا بھی آئیے احتجاج بھی ایک طریقہ کاری بھی لیکن افسوس کہ بلوچستان سرکارہ احتجاج کنک بھی نہیں تھے کہ پہلا بیایا وتی احتجاج پروگرام اچھی مراگش اچھی ساری ایک پریس کانفرنس سی بیکا ایک سی ایم میں حیثیت اچھی کہ ماں جو آؤ کی جو مراگش بیگی والے اسی تو کم احتجاجن بائیکاٹ کرنا اور مراگش بھی یہ بعد ہی نوٹس تو بے تھے لیکن مگندے کے جو احتجاج وزیر اعلیٰ صاحب کنتے آبی نوٹس نہ بھی تھے احتجاج سر وہاں کا مرندہ گپ کریں لیکن میں مین ٹاپک ہمیشہ کہ سی پیک کے 10 سال سرجم بوتگا اسی طرح کے بلوچستان گوادر خاص طور پر کہ یک گوشک بھی کہ آ سی پیک کے جھومرے گوادر اور بلوچستان یہ 10 سالانی تو کا چی رستگا درست اچھی مزنی کویسچن میں ہمیشہ کہ سی پیک کے ہمیچو جو چونی فلیگ شپ پروجیکٹس آئیے تو کا بلوچستان چی رستا اور بلوچستان زرعی پیڑا چی رستا انڈسٹریل پیڑا چی رستا صنعتی لحاظہ جو ایسی بلوچستان چی رستا ای بابت ہم گپوتران کریں اور ہمارا جیسے جتائیں فکر چی تعلق داروں کی مردم ہمارا میں پروگرام ہے تو کا جیسے باہر زورا اور واتی موقف ایر کننتی میں کوشش کریں کہ بلوچستان راشونانہ بزوری بزنس نیمگا چی بھی تعلق داروں کی مردمانہ بزوری اور اسلام آباد چی بھی مردمانہ بزوری درست چی سادیہ موتی پروگرام جیسے دعوت داتی گئی مولانا ہدایت الرحمان جو کہ حق دو تحریک سروں کے آئیے گمہ گپوتران کریں مگندی کہ آئیے یک جوہدی برجاں ہیں کہ خاص طور پر گوادر ہے کہ محلوقہ عودہ آپ نرس گئے محلوقہ عودہ حق و حقوق نرس گیا مگندی ایک طویل جیسے یک احتجاجی مولانا صاحبہ کو تھا اور آئیے برورد مولانا صاحب جیسے جیلے بھی سزا کاٹے وشت کنی مولانا صاحب السلام علیکم مولانا صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ مولانا صاحب بعض منتوار شموتی قیمتی وقت داتی مولانا صاحب 10 سال سرجم بتگا شما گندی کے بلوچستان اور خاص طور پر گوادر 10 سالانہ سی پیک چی رستا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ شما ہمارا موقع دا وفاقی حکومت سی پے کے 10 سال تقریبات منائے لگا ہیں جی بلے ہمارا افسوس ہے کہ ماں ہمیں واسطہ ماں باپ شروع روچا چے ماں سی پے کے حمایت کو تا ترقی حمایت کو تا ماں قوم ترقی لوٹی بلوچستان عوام ترقی لوٹی بلے بطور ایک پاکستانی یا بطور ایک بلوچستانی جی بلوچستان ایک شہری ماں جو تو سی پے کے تقریبات منانے کے بلوچستان سی پے کے وجود ہی موجود نہیں جی مانا وفاقی حکومت ایک اپا بوگشید ہے بلوچستان معلوم کر باور بکا کہ فی الحال چیز سی پے کے بلوچستان موجود ہے گوڑا ماں شرم تسلیم کرنے اور تقریبات خیر مقدم کرنے اور ماں خوشی منائے افسوس اسے کہ سی پے کے پروجیکٹ بلوچستان موجود ہی نیا تو آئیے تقریبات اگر وفاقی حکومت منانے کی وفاقی حکومت سی پے کے مدہ بعض مراعات بعض وسائل رستہ آیا کرپشن کو تا وسائل آنی آدھے گا پہ بلے اہلیان بلوچستان سی پے کے اثرات و ثمراتا چے تعال معروم ہیں جی مولانا صاحب گوڑا شما مگندی احتجاج جو بھی مطالباتا بالکل جائز مطالباتا گوڑا شما نہ سمجھے کہ شارٹ ٹرم شما پکچر سر شما بگر پکچر سر نرو گئے شما سی پے کے سر چیئے گپتران نکنی شما سی پے کے جو گوادر ہے جو ہما آگ کی فلیگ شپ پروجیکٹس جو بیانتی انڈسٹریز جنک بیگ لوٹی یہ چیزانی واسطہ شما چیئے احتجاج نکنی
ما مکمل ما ہر وقت کے احتجاج کو تھا میں اسپیچ میں ڈاکومنٹس میں مطالبات تو کچھ میں بیچارے موجود ہیں کہ بھائی میں سی پے کے ماوا لوٹیں کے سی پے گیم چینجر ہے سی پے کے مچھیا معروم ہے سی پے کا مارا نظر انداز وفاقی حکومت بلوچستان اور چھیا کو تک ہر جگہ ہر فورما ہر جگہ میں گپا جنگا ہے میں مطالبات تو کا شامل ہے اور مارا ماں یہ بھی گپا جنگے کہ مارا اہلیان بلوچستان ہے اہلیان گوادرہ صرف کسانی کمبا ہو ٹرانس کمبا ہو آپ مسئلہ ان سر ہمارا اچھو انگیج کو تھا مصروف کو تھا ذہنی معذور کو تھا مارا اور بلا بلا سی پے کے پروجیکٹ میں پورے نظر انداز نہیں گپا میں بار بار جنگا ہے متسل احتجاجان تکرا ملاقاتاً چکلا جاتا ہے کہ ہمارا وفاقی حکومت انتہائی بدنیتی ہیں آئیے بلوچستان عوام حکومت دشمنی حد تک ہیں کہ یہ سی پے کے ڈولے پروجیکٹ اعلان بلوچستان معروم کو تھا اسی واسطے میں جنگ کو تھا جیلا شتگیں احتجاج کو تھا ہمیں بنیاد ہے کہ ہمارا سی پے کے دشمن ہے لقب تک داتے گئے اور ماں گوشتا کہ سی پے کے دشمن نہ ہیں سی پے کے دشمن وفاقی حکومت ہمیں بدنیتی حکمرانہ کہ آیا وہ اعلان بلوچستان معروم کو تھا جی مولانا صاحب گڑا بلوچستان ورنہانی چی نصیب کے آمیں سرکاری نوکریانی واسطے دروازہ آخری دروازے کے آئین واسطہ اور آبی اما مردم کے افورڈ کت کا کہ اگر میں جام کمال صاحب اگر کوٹ بکنے کے امودہ کہ پیسہ پر کنک بھی اور پوسٹ با کنک بھی پوسٹ گرے گے طاقت استی گوڑا طرح نوکری رسی پوسٹ گرے گے طاقت نہیں گوڑا شمارا نوکری نہ رسی بالکل ہمیں ڈولا ہے یہ بدقسمتی ہیں بلوچستان مرچی چپراسی پوسٹ بھی 10 لاکھ کو 20 لاکھ کا باب ہے گئے مرچیا سے کرپشن بدترین کرپشن ہے بلوچستان اور زندہ لاش حکومت محسرہ اعلان بلوچستان سر مسلط کرنے بھی تھا کہ 70 گھنٹہ ہستے واب ہیں صوبہ حکومت آیا پورے بلوچستان عوام ایچ فکر نے اور سی پے کا وفاقی حکومت مارا نظر انداز کرنے گئے اور سی پے کے مدہ مارا زندہ لاش حکومت ضرور رستا مرچی بلوچستان بدترین کرپشن ہے بدترین بندر بانٹ ہے ملازمت خرید و فروخت ہیں کمیشن خوری ہیں اور اعلان بلوچستان مرچی ذہنی معذور ذہنی عزت شکار ہیں یہ وفاقی حکومت اسی ذمہ دار ہے وما ادارہ ذمہ دار ہے کیا ملکی استحکام گپا جانا ملک حفاظت گپا جانا تو اگر پورا صوبہ یک بازوے تو نظر انداز کرنے یا دیوارہ جانے اور سی پے کا تو نظر انداز کرنے اور آؤدہ پورا ایچ گورنمنٹ موجود نہیں زندہ لاش یا حکومت نام نہاد ہے تو ادھا مسلط کرنے قوم سرا تو یہ پاکستان واسطہ بھی خطرہ ہے اور یہ دے وجود واسطہ اور ملک کے سالمی تو تک بھی خطرہ ہے اور یہ ادارہ ہے ہر یک یہ گپ سنجیدگی ظاہر کنک سوچک بھی لوٹی اور فکر کنک بھی لوٹی جی مولانا صاحب یہ جو احتجاج اور یہ جو بائیکاٹ ہوتا کہ واجبات میں ادا کنک نبیاں گوڑ تب تک میں کوئی چوشی مراگش تو کا جیسے باہر نظورے گوڑے اے وحدہ بلوچستان مگوش نمائندگی و بالکل بھی نہ بوتا سی ایم صاحب اگر احتجاج بھی کرنے گی گوڑ احتجاج ایک طریقہ کاری ایسی کہ پہلا بیاوتی احتجاج ریکارڈ و بکنائن یہ چونی احتجاج ہیں کہ مراگش ختم با رندہ تے یہ ایک بیانی کہ وہی میں یہ بائیکاٹ کو تگی یہ بالکل ڈرامہ بازی ہے اور یہ ہمیں واسطہ احتجاج ہے کہ مانی 5-10 روز بچتا وسائل ہم بیدے تاکہ میں پورے خزانے صاف کرنا لوگا رواں پیسرا خزانہ صاف کو تھا ایدہ بندر بانٹ کو تھا یہ مگر ڈرامہ بازی ہے اور کمیشن واسطہ اور مزید کرپشن کرنے کے واسطہ احتجاج ہے کہ منا وسائل بیدے ہمیں واسطہ ڈرامہ بازی یہ نالائق حکومت بلوچستان ہے یہ زندہ لاش ہے پورے دنیا خزانے ہم بیدے اعلان بلوچستان پدا بھی معروم با وفاقی حکومت پیسرا کے مرچی 10 سال بلوچستان معروم کو تھا ہمیں قدوس ہمیں جام کمال ہمیں قوم پرست کجا بھی تھا ادھا سی پے کا بلوچستان نظر انداز ہے ریکوڈے کا سودا کنک بھی وادر سودا کنک بھی سندک کے سودا کنک بھی میں وسائلانی سودا کنک با ادھا صوبہ حکومت شامل ہیں ادھا قوم پرست شامل ہیں ادھا سردار و نواب بھی سچے سودا گیریہ شامل ہیں یہ مرچی کے 10 روز بچے تھے مرچی کلمہ خیر وانک لوٹ گئے کہ ماں کلمہ وانے بلکہ شہادت ہمارا موت نصیب بھی بلے بلوچستان عوام بڑھک نہ بھی اور بیوقوف نہیں بلوچستان ہے محرومی تو کا صوبہ حکومت ایسے سردار و نواب قوم پر سجے نا قصوروار سمجھی
مولانا صاحب شما ایک یا بر و شما کلیئر کنگے کہ ای واحدہ بلوچستان جیسے نمائندگی نبیے گئی نالائے کی سرکار وجہ چی گوڑا شما چی پلاننگ زان کہ شما جنرل الیکشن اکائی اور آف دا ریکارڈ شما انچو جس کرنے لگتے کہ شما چی پارٹی ٹکٹ سرکائی جماعت اسلامی سرکائی شما وطی اگدو تحریک جیسے بنیادنی سرا الیکشن باہر ضروری شما چی سی پیک مد نظر ایر کرنے اور شما چی پرائیورٹیز بان تو ماوا شروع روچا چھ ما ترقی عامی مردوں میں جمہوری مردوں میں سیاسی کارکن ہیں ما جمہوری مزاحمت ذریعہ قانون و آئین دائرہ کار مطابق شروع روچا چھ ما جد و جہد کوتا الیکشن بلدیات قومی صوبائی ہر وعدہ ما حصہ زورتا ما ترقی حمایت کوتا ما غصے ترقی ما لوٹے بلے ما ترقی نامہ تذلیل برداشت نہ کنے ما ترقی نامہ تو دیکھے ما دیکھے دیکھیے ایک صوبہ یہ چمہ تو اسے سرمک ماہ بکا میں چمہ تو مرچ ماہ بکا چوشیں ترقی جوشیں سی پے کا ظاہر کس تسلیم نہ کا باقی الیکشن ہم ایسا زیر ہیں بار زیر ہیں باقی کجام پلیٹ فارم ہم ایسا زیر ہیں شی واسطہ انشاءاللہ میں مشورہ کو تا کہ میں ضلع گوادر ہے مقران عوام آچے میں مشاورہ کرنے گا عوام آچے انشاءاللہ رائے زیر ہیں عوامی جرگہ کنا ارچ عوام منا فیصلہ دا عوام منا مشورہ دا ما مطابقہ ما انشاءاللہ آؤ کے الیکشنہ بھرپور بار زیرے جی باز منتوار مولانا صاحب مولانا ہدایت الرحمان شما گپتران عشق تے ایگو کہ سی پیک کے خلاف کس بھی نہیں سی پیک ایک بعض بہترین منصوبے اور ایک بہترین گیم چینجر اپرچونٹی بلوچستان واسطہ گوادر واسطہ لیکن جو بلوچستان کو سلوک کنک بھی گئی انتہائی جیسے قابل قبول نہیں چیئے کہ امین چو بھی امپورٹنس یسی ایک جو ڈور وے یسی گوادر ہے لیکن گوادر تو کا جو ایک نیچرل پورٹ ہے آئیے سر صرف گوشک کے بھئی شمیں حق کمیشی پورٹ تک شچی علاوہ بھی بلوچستان بائی دے انڈسٹریز بے وہاں زرعی پیڑے تو کا خاص طور پر کار بھی اور اکنامیکل زونز جیسے جوڑ کنک بھی بلے ماں چوشی کوئی خاص جیسے فلیگ شپ پروجیکٹس بلوچستان تہا ندیستہ گے فلیگ شپ پروجیکٹ جیسے پورٹ جو گوادر پورٹ یا فلیگ شپ پروجیکٹ نہیں آلریڈی ایک نیچرل جیسے ریسورس یا خدای نیم گچا جیسے گوادرہ ایک نعمت طور پہ رستہ اور ایک ونڈو ہی جیسے رستہ لیکن جو گندگی کی مولانا صاحب گپ کا نگا بتا اسی کہ سی پیک ایک بعض امپورٹنٹ ہے اور اسی تو کا عوام تک آئیے آثراتی اور جو سہولتیں اور جو فائدہ گا آثراتی وغیرہ جیسے محلوق تک تنیگتا نہ رس گیا اس بعد میں جیسے کوشش کریں کہ میں رابطہ لشکری رئیسانی صاحب بھی آبی سیاستدان اور ایک بعض اہم نقطۂ نظر ایر کنتی اور یہ چیزانی سر بعض یہ غور و فکر کنتی کہ جو سی پیک کے ایچ بھی جس کرنے کہ جو مرات یا سی پیک کے مبوشی فائدہ ہیں بلوچستان عوام کجا تک رستگاں اور دیمتر اچھی چانسز استن چو مزانی کہ بلوچستان جو پاکستان اور چائنا سی پیک کے جو منصوبے آنو دومی مرحلہ رستہ اور دومی مرحلہ تو کا آئی ٹی ایگریکلچر اور انڈسٹریز ایشانی سرا جیسے کارکنک بھی گوشہ گمی بھی گئے کہ جب دومی مرحلہ سٹارٹ بھی تھی گوشی سرکار تیزی اچھی بنداد بھی اگر میں بچار مراگیشہ مزن وزیر وادی کے گپوتران کو تبوتا گوڑائی آمی گوشتا کہ 25 ارب کلدار 25 ارب ڈالر گیش سرمایہ کاری جیسے چین کو تھا 25 ارب ڈالر جیسے سرمایہ کاری چین کو تھا بلے بلوچستان آوا تنیگتا ظاہر نہیں آئے گیا اگر میں بچاری سی پیک جیسے ون بیلٹ ون روڈ جیسے بلوچستان اور خاص طور پر گوادر آئیے مین حصہ دا ای پے میں جیسے کوئی 25 ارب ڈالر مرات نظر نہیں آئے گیا ایک دیگی گپی بھی مثلا وزیر شہباز شریف صاحب کو تبتا کہ بلوچستان خاص طور پر گوادر جیسے ساریہ یا کسانی گاؤں بھی تا نو یک روشن مستقبل والا شہری روشن مستقبل تنیگتا نیشنل گریڈ اچھی بجلی نہ مل لگئی یہ بجلی بھی ایران اچھی جیسے گوادر رس گئی ونزانی کجام جیسے مراتانی کجام آسراتیانی گپوتران کنے گیا اور مارا جوائن کو تھا حاجی لشکری رئیسانی صاحبہ یہ وشت کنی میں پروگرام ہے السلام علیکم حاجی صاحب
अहमद इकबाल साहब हमारा ज्वाइन को था जो कि चेयरमैन विजनरी ग्रुप है और ये जैसे एक नुक्ते नज़र आई एंटरप्रेन्योर हम यसे और सियासी और चागरती राशों ने आई गुमा गपुतरान करनी और वहाँ जुस करने के आ चे जैसे मरात और चे फ़ायदा जैसे गिंदगियाँ 10 साल सरजम हुआ गए बलूचिस्तान तो का ये ची जैसे चे मरात ज़ाहिर पिदा का अस्सलाम वालेकुम वाजा वालेकुम अस्सलाम वशनाम बातें वजह बाज़ मिनतवार शुमाती कीमती वक्त मार जाती वजह 10 साल सरजम बुतगा बलूचिस्तान शुमा समझी कि अमा हक रस्ता के जो 10 साले तो का रसक लूटी गया था और मानू जैसे जैसे कि मरागिश शारती दूमी मरहला तो का सर बेगे शुमा समझी बलूचिस्तान रस्ता अवली मरहला सक्सेसफुल बुता मिन्नतवारा शुमई और बाद एक अहम मौजू सरा शुमा गप उतरान कर लगे बिचार गप हमेशा के माँ ये जिस्ता ये 10 साले तुका के ग्वादरा एक पोर्ट जोड़ बिता और ग्वादरा एक एयरपोर्ट जोड़ बिता और ग्वादरे इंफ्रास्ट्रक्चर है तुका तब्दीलियत का ग्वादरा जो हस्ते यूनिवर्सिटी और दिगा मामला बेहतर बुतगा यूनिवर्सिटी पच बुतगा और उधर ट्रेनिंग सेंटर्स पच बुतगा कोर्ट तुका नोके बिल्डिंग बिजनेस सेंटर और तुका इंफ्रास्ट्रक्चर हवाले चे दिगे कार बुतगा एक्सप्रेस वे बने था और जहाजानी आमद और रफ्त बिंदाते आबी गुराबानी मुझे गंदम आ रहे गया यूरिया आ रहे गया आ एक्टिविटी में गिंद गई और माँ दिगा ये गिंद गई कि ये जो तसलसल है ये जो जहद है ये बढ़ जाए और हमारा टाइम लाइन सरा ये मई चाइना हमारा हमारा टाइम लाइन दाता आ टाइम लाइन सरा ईशाना वतीकार सरजम को था और न सिर्फ ग्वादरा बल्कि बलूचिस्तान अर्चीशानी प्रोजेक्ट उतगा या पाकिस्तान अर्चीशानी प्रोजेक्ट उतगा आ ईशाना बुरा सरजम को तगा वती टाइम लाइन सरा जी नी जो हस्ते नी दूमी फेज हत का यकीनन दूमी फेज तो का इंडस्ट्रियल जोन बने गया या दिगी कार बह गया आईनी सरा जो हस्ते कार बुआ गए जी वजह भले मैं गिनती के बिजली ये भी अंगा तक सहूलत अभी ईरान चे ग्वादरा रस गई इसे अलावा शम दूमी मरहला नु ची गिनती दूमी मरहला बलूचिस्तान ची दंते बेचा ईरान अच्छे मारा नहीं अगर तो गुशे के एक कारोबारी अंदाज अच्छे मर्दम सोच बेका तो कारोबारी अंदाज हमेशा के ईरान अच्छे मारा कम कीमता या कम खर्चे तो का बिजली रस गए 100 मेगावाट ठीक है ईरान में हमसा एक मुल्क की और पशकप्ता के मेन लाइन अच्छे ग्वादर चूँकि एक बाज फासले से रास्ते आइए वास्ता कोल पावर प्लांट 65 मेगावाट है लाइनें तुके अभी में सरपदमा दुध जो हस्ते ये बिंदात भी बिकते हैं और आवती प्रोडक्शन है बिजली कारखाने चालू का और मखलू का बिजली हम रसी तो अगर तो मीशत साहब चारे मीशत एक अच्छी चीज़ें मीशत तो का हमेशा अंशु भी कि अमा चीज़ तरह अर्जाना रस गई अमा चीज़ तरह फौरी रस गई तो आइए जरूरत होती कारोबार तो का कार्य बाकी अस्ते सियासी मामला है तो का सियासतदाना अगर तो सोर हेस्ट बिहार बिदे अवशी मनी जेबा एच नयत का तो एच न होता तो ये जब जो अस्ते सियासत नजर भी गुरा तो मामला बाज खराब है अगर सियासत पीछे बीत कनक भी पर्चा के मर्ची माँ तो ग्वादरे बुंजाई मर्दों में माँ मई नापक मांगो कर ले माँ तो वक्त से चार गए अमेरिका तरक्की ग्वादरा खुता बलूचिस्तान ने इच शहरा आप हम तरक्की न खुता पर्चा के ये हमें सीपै के बदौलत है हमें चाइना के बदौलत है और ये जो तरक्की मारा जाए गए या मर्दमानी जो कॉन्फिडेंस बह गए ग्वादर सरा ये सीपै के मरून मिन्नतें आई चे सारिया कसे 10 रुपये भी उदा देगा तैयार न बुता जी बिलवाजा शोमन नसम जी के इधर ज़्यादा इंडस्ट्रीज जनक लूटी बलूचिस्तान ताकि नौजवान वैसा भी रोज़गार मौके बेहतर बेबा और आया नहीं जो एक सोच एक फिक्र कि भाई अर्ज पैम बीबी मारा एक सरकारी नौकरी गिरेगी ठीक है यानी करे देखिए अपॉर्चुनिटी नेस्ते प्राइवेट सेक्टर्स नेस्ता और इसके अलावा इंडस्ट्रीज नेस्ता ताकि नौजवान वास्ते भी एक शिफ्ट बेते कि आयनी भी एक माइंडसेट चेंज भी कि फ़कत वती जमा पूंजी गवर्नमेंट नौकरी खरीद करने के वास्ते खर्च करने न लुटी
بالکل. تو راز گوشے ایک بعض بدقسمتی ہیں بلوچستان سرکاری نوکری یا کاروبار ہے مئی امک کا سیاستدان ہمیں نوکریاں نہ درانا لیکن گیشتر رفتی نوکریاں نہ باکنا اور مخلوق کا یہ حق کا ندیاں گرا مردم اما وقتا یہ نوکریاں نہ باعث رضورا گرا ہمیں جوہد کنا کہ مئی جو ہستے ہیں جلد تی جلد ریکوری بھی مارا فائدہ بھی میں کا خرچ کوتا مائی جی نوکری گتا دومی کا پرمیشیں کہ یہ وقتا نوجوان واسطہ کئی پروگرام میں توسط اچے ماں یہ وتی گپا گوشہ گلوٹا گوش گزار کرنا گلوٹا کہ وجہ شما جو ہستے دل برداشتہ ہچ پر بگی اچھی ڈیولپمنٹ بہ گئے آئیے معلومات وتی کے رہے بکنے آئیے بابت شما جو ہستے نان پولیٹیکل اینگل اچھے آ چیزاں نہ بچار سی پیک جو ہستے آ یک تو بسمجھ کے دریائیں ٹھیک ہے یہ دریا طرح ہچ فائدہ نہ تھا دریا چ شاخ کشے اور وتی کشت و کشار کنے وتی واسطہ تو مائی کے فان بنانے وتی واسطہ انڈسٹری جنے وتی واسطہ دیگا کوئی کار کنے گورا آ دریا تی فائدہ واسطہ کے باقی دریا وہ گوزن نہیں لیکن مئی کے بدقسمتی ہمیشہ کہ مئی جو پولیٹیکل مردم ہستا آ مردمانہ ہمیشہ گمراہ کنا ہمیشہ گشا طرح ہچ نہ رہ سکیں ہمیشہ گشا بھائی تئی واسطہ ہچ کار نہ بھی گئیں اور تو جو ہستے برباد ہے مئی واسطہ اے نہ بھی گئے مئی واسطہ آ نہ بھی گئیں منا تو بگوش یہ وقتا گوادرا امک کا بلیک ٹاپ روڈ ہستا کجا بلوچستان زندگی ہے تو کا کجا جگہ پہ میں روڈ بتگا کجا بلوچستان شاہرائنی سرا سگنل بتگا جب ماں سوائے کوئٹہ ہے کجا بلوچستان دگا علاقے یعنی پیما ادا اسٹریٹ لائٹس بتگا کجا ادا جو ہستی 5 اسٹار ہوٹل گوادرا جوڑ بتا دیا کچھ جگہ جوڑ بتا بچار گپ ہمیشہ ماں لوٹیں کہ بھائی ماں مکمل جو ہستے نا مارا سہولت بھی اگر ہمیں نوجوان باندھا سنگاپور بھی گروا تو ادھر بھی اسے جدوجہد کنک پڑی دبئی رہا دبئی بھی جدوجہد کنک پڑی امریکہ رہا بالکل امریکہ بھی جدوجہد کنک پڑی لیکن مئی سیاستدان یہ وتی نوجوان آنا ہنچو گمراہ کرنا کہ بابا شما چونکہ بلوچی شما وتی گسانہ بنندے اور چائنیز اور پنجاب حکومت پاکستان پنجاب مردم جو ہوتا نا شما گسا کہیں شمارا زرد ہیں تو جی ایک جاگیا نبی ممکن نہیں بلے اشارہ واجب میں اشارہ گندی کے چائنا بس کم وقت اچھو تیزی اچھی ترقی کو اور پاکستان اور چائنا بھی اقوانی دوستی ہے اور پاکستان اچھو سست رویے چیئے شکادیشی سبب شما چیئے سمجھے کہ سی پے کے وڑی ایک منصوبہ بیگے باوجود پاکستان جو ڈیولپمنٹ ہے آئیے سپیڈ باس لوئی بیچارے پاکستان جو ہستے لیڈرشپ ہے فقدان ہے اور ہمارا جو لیڈرز کا ہیں اس کو گیشتے بدنیت جی گشاں کے کوئی فائدہ منی کانسٹیٹوینسی ابھی بھی منی ووٹر ابھی بھی تاکہ باندھا مشا نکر ووٹ بپنڈا منا ووٹ ہی برسی منی مردمانہ فائدہ بھی اجتماعی فائدہ نہ چاہ رہا ملکی فائدہ نہ چاہ رہا جبکہ چائنا جو ہستی چوش نہیں چائنا جو ہستے ہیں کل عوام واسطہ گپ بیتتے درستانی واسطہ گپ بیتتے لیکن مئی کے ہمیں مسئلہ ہستے ہیں کہ مئی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہیں بعض کسانی ذہن مردمہ آئینی کا ذہنی فراست ہی نہیں مزن چیزا چار تھی نہ کریں ما قوانے سیاست سرا دنیگت کستا پرچا کہ مئی کے نوابی سرداری سلسلہ خلاص نہ بودتا بلکہ اما ایک نوکے یا کہ اگر مزنے ٹرک کی گری یا نوکے ایک بسیں گری آ گئی تھی پشت میر سردار نواب جان جی تو یہ تو مئی جب تک اما حدا کہ ماں یک کاروباری مردم اینگل اچھی سوچ نہ کریں کہ بابا کاروباری اینگل اچھی مردم چوں سوچ کا چوں کار کا اما ڈول اگر نبی نو کی ترقی گنا میں نروے بھلے میں سیاستدان دے با میں لیڈرشپ بھی ہر چیز ہستا میں واسطہ قابل قدر بھلے آئینہ نہیں پہ سوچ کا نہ کبھی نہیں اگر شما اگر دنیا گمو مقابلہ نہ کریں گے جو چائنا دنیا گمو مقابلہ کرنے کے ہر پیداوار یا بنائی نہیں میں کرے ایک طرح مزنی زمین نے یا میں آپ سجے اور آپ سجے دریات کو رو کپی اسی طرح کس آواز چس نہ کہ بابا ادھر ڈیم جو ہستی گیش بے بنی بلے ایک گوشاں کے منا جو ہستی نا منی علاقے نالی فنڈ بنا نہ رہ سکیں منی علاقے باغیچے فنڈ بنا نہ رہ سکیں پرچا کہ فنڈے تو کا ایشانی جو ہستا حساب ہے فنڈے تو کا ایشانی گاڑی کا ہے فنڈے تو کا ایشانی بنگلہ کا ہے فنڈے تو کا ایشانی عیاشی میں لیکن اجتماعی جب تک اجتماعی کار نبی تو ہمیں بسمجھ کے فائدہ بعد میزانہ دیما رہو اگر اجتماعی سوچ بھی لیڈرشپ اجتماعی سوچ بکنتے ان یہ وقت جو بلوچستان سچویشن ہے اگر میں لیڈرشپ
ये चीज़ा बीमारी के बाबा मारा जो हस्ते पॉलिटिकल एंगल अच्छी कमो के बुर्जुबैगे चाह रही यानी गोस्तगी यक डेढ़ माह अच्छी वड्डे मसलाल न भी गए बिल्कुल जरगेसरा जरगा जरगेसरा जरगा जरगेसरा जरगा इदा फायर का इदा फायर का इदा फायर का माँ तो अंगा ज़हनी तौर पर तो तरक्की न लगे मई नौजवान जो हस्ता दूमिया बद गुशगे सरा आनी सज्जी दिमाग लगाइन था लीडरशिप कार हमेशा कि पॉजिटिव भी तो हर बलूचिस्तान लीडरशिप वजू आ सीपे के खिलाफ अबरकन आ सीपे के खिलाफ हमशी अबरकन थे कि आइए वोट बैंक की मजबूत भी अगर आप मुशी के बाबा सीपे करते हैं कारामद चीजें आई सरपत भी मनी वोट बैंक वीक भी जबकि गलत गप पे जी सीपे का फायदा था 10 साल भी चाइने अर्ची प्रॉमिस को था पाकिस्तान को ना अर्च वादे बईद को था दुरा प्रोजेक्ट लाइन अप अगर ये सीपे मबूते मर्ची मई गिरा बिजली नबूत तक मर्ची में गिरा ग्वादर पोर्ट नबूत तक मर्ची में गिरा ग्वादर एयरपोर्ट नबूत तक मर्ची में गिरा हजारा किलोमीटर रोड से आए ब्लैक टॉप रोड नबूत तक था ठीक जी वाजह बाज़ मिनट वाशमती कीमती वक्त मारा दाते और एक डिफरेंट पिक्चर ही मारा जैसे सी पैक के हवाले पेश दस्ती बाज़ मिनट वाजह अहमद इकबाल बलोच में गुमा का पुतरान का नगा बूता और ये अमी गोशक बूता के इधर लीडरशिप क्वालिटी और लीडरशिप फुकताने और माँ अगर ये अमी अबर बेचारी और ये भी सोच बेकनी कि जो मैं सीएम और मैं जो सीएम वफ दे आई मरागिशा बाहर नजर तो बाय दादा कि आप बतौर लीडर और हेड ऑफ द प्रोविंस आइए बाय दादा कि आप बशुती और बलूचिस्तानी नुमाइंदही बुकोती और अगर ये एहतजाज भी करने की बुता गुड़ा एहतजाज भी एक तरीके कारी भी इधर जरूरी गंडी ब्रेकअप हमारा डार साहब ज्वाइन करते और आइए तजिया ज़ूरी और आइए मौके फजूरी के आसी पैक और बलूचिस्तानी जो एक रिलेशन है आइए चू गेंदगी गस्तगी 10 साल वशिद कन्ना गुलेराज में प्रोग्राम स्टोरी लाइन 360 या मागिंदी के दो पिक्चर्स मारा जैसी सी पे क्या बाबता पीश दाई ने गुते किया मा के वाजे अहमद इकबाल साहब पीश तो यकी मौलाना हिदायतुर रहमान साहब पीश दाश्तगा नुमा एक तज्जियाकारी वती प्रोग्राम में जुरतेगे बिलाल डार साहब जो कि इंतहाई आइए इंटरेस्ट जो ऐसे ग्वादर बलूचिस्तान और सी पैक यसी और आइए इंतहाई इन्फॉर्मेशन भी एर कंती बाबता आइए गुमा गपुतरान कने और वती प्रोग्राम आइए वेलकम करें अस्सलाम वालेकुम डार साहब जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपने अपना कीमती वक्त दिया। डॉक्टर साहब हमने जो है दो पिक्चर्स अभी देखे, एक जो हमें मौलाना हिदायतुर रहमान साहब ने दिखाया और एक वो जो अहमद इकबाल साहब ने दिखाया। एक पॉजिटिव और उनका जो कहना था मौलाना हिदायतुर रहमान का कहना था कि अभी तक बलूचिस्तान या कहूँ ग्वादर के आवाम को कुछ भी नहीं मिला है बलूचिस्तान में सी पैक के बरवर्ड। तो आप ये 10 साल जो है सी पैक और बलूचिस्तान के जो एक रिलेशन है उसको कैसे देखते हैं? देखें जी, मौलाना हिदायतुर रहमान साहब ने एक चैनल के ऊपर इंटरव्यू देते हुए टॉक शो के अंदर जो इंकशाफ किया कि उनके बेटे की डेथ महज इस वजह से होगी कि उनके बेटे को सांप ने काटा और वहाँ पे ग्वादर में एंटी स्नेक वैक्सीन नहीं थी और वो वैक्सीन कराची में थी अवेलेबल और ग्वादर में अवेलेबल नहीं थी। ये इतनी खौफनाक बात है, इतनी दिल दुखा देने वाली बात है कि एक गरीब आदमी जिसका बेटा वहाँ पे सिर्फ इसलिए एड़ियाँ रगड़ रगड़ के मर गया कि उसके बच्चे को बर वक्त एंटी स्नेक वैक्सीन नहीं मिल सकी। तो दूसरी जानिब ग्वादर के अंदर सी पैक के अंदर बहुत बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ ये एक बहुत दुख की बात है और ये नाअहली और नाकामी का मुंह बोलता सबूत है, बल्कि ये मैं समझता हूँ कि सूबाई हुकूमत खास तौर पर इसकी जिम्मेदार है, क्योंकि सूबे के अंदर ये हेल्थ के इशूज, पानी के इशू, बुनियादी सेहत की सहूलियात या रोजगार की सहूलियात या दीगर इस तरह की सहूलियात फराहम करने की अब जो 18वीं तरमीम के बाद जिम्मेदारी है वो सूबाई हुकूमतों की है। तो सूबाई हुकूमतें इस हवाले से बिल्कुल नाकाम रही हैं और जो जहाँ तक ग्वादर की बात है, देखें ग्वादर और सी पैक के जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं अभी तक वो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं हुए या अमलन वो फाल नहीं हुए और उस तरह से एक्टिवेट नहीं हुए कि जिससे बलूचिस्तान या आपकी बात काटना चाहूँगी माजरत कि ये जिन मेगा प्रोजेक्ट्स की आप बात करें जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स हैं उनमें से कितने बलूचिस्तान में? देखें ये तो एक है अफसोस के ग्वादर में जो कुछ है वो है,
اس کے علاوہ بلوچستان کے اندر ایسی کوئی چیز بھی نہیں ہے، بلکہ ڈڈانی میں جو پاور پلانٹ لگنا تھا وہ بھی سندھ میں شفٹ کر دیا گیا. تو اب یہ تو افسوسناک پہلو ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں وفاقی حکومتوں نے اس میں مجرمانہ کردار ادا کیا ہے، وہیں ایک مجرمانہ کردار بلوچستان کی حکومتوں کا بھی تھا. اس تمام عرصے کے دوران جتنے بھی وزراء اعلیٰ آئے، جتنے بھی وہاں صوبائی وزیر تھے، یا بلوچستان سے جو وفاقی وزیر تھے یا وہ بلوچستان کی پارٹیاں جو اس سارے 10 سال کے عرصے کے دوران مختلف حکومتوں کی اتحادی جماعتیں رہی ہیں، یہ ساری بھی بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ قصوروار ہیں، کیونکہ ان سب نے اپنے اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے اپنے مفادات کا تحفظ کیا. بلوچستان کے اندر یہ منصوبے کیوں نہیں تھے، اس پہ کیوں نہیں لڑے؟ دیکھیں کے پی کے جو وزیر اعلیٰ تھے، وزراء اعلیٰ اس دور کے دوران گزرے ہیں، یا سندھ کے وزراء اعلیٰ جو تھے انہوں نے سی پیک کے حوالے سے اپنے شدید ترین تحفظات کا اظہار کیا. اور ان کی وہ جماعتیں جو وفاق میں ہیں، جو پارلیمنٹ کا حصہ ہیں، قومی اسمبلی سینٹ کا، انہوں نے دونوں ایوانوں میں اور مختلف فورمز کے اوپر شدید احتجاج اپنا ریکارڈ کروایا اور وفاقی حکومتوں کو مجبور کیا کہ سی پیک کے یہ پروجیکٹ خالی پنجاب میں یا جی بی میں یا کشمیر میں نہیں ہونے چاہیے، بلکہ ہمارے صوبوں کو بھی کچھ دیا جائے، اور ہمارے صوبوں کی ضرورت ہے کہ ہمیں اس کے ساتھ لنک کر کے یہ چیزیں دی جائیں. تو انہوں نے تو اپنا زبردستی کر لیں یا انہوں نے اپنا ایک سیاسی کردار ادا کرتے ہوئے اپنے صوبے کی عوام کی جنگ حقیقی باتوں میں لڑتے ہوئے ان سب کو ہم وہ رائٹ دلوائے. بلوچستان کی صوبائی سرکار کی کس نااہلی پر روئیں؟ جب بھی بلوچستان کی نمائندگی کرنے کا وقت آتا ہے تب ان کو بائیکاٹ یاد آ جاتا ہے. اجلاس جب اقتصادی امور کا اجلاس ہوا تب بھی بلوچستان کی نمائندگی کرنی تھی، تب بھی سی ایم صاحب نے اس کے بعد بتایا کہ میں احتجاج پر ہوں. جب جنیویا میں بلوچستان میں فلڈز ہوئے، اس کی نمائندگی کرنے کے لیے سی ایم صاحب کو وہاں پہ موجود ہونا چاہیے تھا، تب بھی چیف سیکرٹری صاحب وہاں پر موجود تھے. ابھی بھی ہم دیکھیں کہ اس پروگرام کو بھی انہوں نے جو ہے رد کر دیا. اس سے پہلے ابھی جو گوادر میں وزیر اعظم بھی موجود تھے اور آرمی چیف بھی موجود تھے اور ایک پروگرام ہوا، اس میں بھی سی ایم صاحب جو ہے وہ موجود نہیں تھے. یہ کس طرح کا احتجاج ہے؟ اور دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ جو پی پی ایل کے واجبات کی ادائیگی کی بات سینٹ اجلاس میں ہوئی ہے، اس میں بھی بتایا گیا کہ 12 ارب ادا کیے جائے گا، اس کے بعد کی جو ہے قسطوں میں ادا کی جائے گی. تو کیا گیس یہ قسطوں میں لے رہے ہیں جو واجبات یہ قسطوں میں ادا کریں گے؟ دیکھیں یہی تو رونا ہے، افسوسناک پہلو ہے کہ جو صوبائی جتنے بھی وزراء اعلیٰ آئے ہیں تقریباً، انہوں نے اس میں اپنے بلوچستان کے صوبے کے ساتھ، اپنے بلوچستان کے عوام کے ساتھ، میں سمجھتا ہوں ان کے ساتھ سیدھا دانستہ صریحاً جان بوجھ کر ناانصافی کی ہے، ان کے اوپر ظلم کیا ہے. اور جہاں تک پی ٹی ایل کے گیس کے پیسوں کی بات ہے تو بات آپ نے بالکل درست کی ہے کہ پی ٹی ایل نے کوئی گیس قسطوں میں نہیں لی تھی، اور جب قسطوں میں اگر لی بھی ہے تو اس میں اگر جس انداز میں بھی لی ہے، ان کا ایک معاہدہ ہے گورنمنٹ آف بلوچستان کے ساتھ کہ اس میں جتنی وہ گیس لیں گے اس کے ساتھ ساتھ ایک مدت مقرر ہے کہ اتنی مدت کے بعد آپ ہمیں اتنے اس کے پیسے دیں گے جتنا بل بنے گا. تو وہ پیسے کئی سالوں سے پینڈنگ میں چلے گئے ہیں، وہ پیسے 30 ارب سے 50 ارب روپے تک کے لگ بھگ پہنچ چکے ہیں اور وہ پیسے دینے کا نام نہیں لے رہے. اب احتجاج ہوا تو بڑی مہربانی کی کہ وہ وزیر خزانہ صاحب بساق ڈار صاحب نے سینٹ میں اناؤنس کیا ہے سنڈے کو کہ ان کی پی پی ایل کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے، اور اس میں پی پی ایل کو انہوں نے بڑی مشقت، بڑی محنت اور بڑے طویل مذاکرات کے بعد وہ کامیاب ہوئے ہیں. پی پی ایل کو یہ بات منوانے میں کامیاب ہوئے ہیں کہ پی پی ایل نے وعدہ کیا ہے کہ وہ 12 ارب روپے اکٹھے دے گا اور باقی پیسوں کی قسطیں بنا لیں، قسطوں میں ادا کریں گے. بات سمپل سی یہ ہے کہ کیا آپ بلوچستان کو بھیج دے رہے ہیں؟ کیا آپ بلوچستان کو کوئی صدقہ خیرات دے رہے ہیں کہ آپ وہاں سے گیس نکال کے تو لے جائیں اور وہ گیس آپ جا کے استعمال کر لیں اور خود پروفٹ کمائیں، اور آپ کے جو او جی ڈی سی ایل کے افسران ہیں یا پی پی ایل کی مختلف کمپنیوں کے افسران ہیں اچھی خوراک کر رہے ہیں، اچھا لباس کر رہے ہیں، اچھا گھر ہے، ان کے پاس سب کچھ ہے، لیکن بلوچستان جہاں سے آپ گیس نکال رہے ہیں آپ ان کو بر وقت کو پیسے نہیں دے سکتے کہ تاکہ وہ پیسے بر وقت ملتے تو وہ بلوچستان کی کسی تعمیر و ترقی و فلاح و بہبود بھی استعمال ہوتے، وہاں کے عوام کو فائدہ ملتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب دیکھیں کس میں بڑی انٹرسٹنگ بات یہ بھی ہے
کہ پی ٹی ایل کا جو معاہدہ ہے بلوچستان حکومت کے ساتھ، اس میں 12 اگست تک اس کو رینیو کرنا لازمی ہے، ورنہ وہ معاہدہ ایکسپائر ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اور اگر بلوچستان حکومت 12 اگست تک اس معاہدے کی تصدیق نہیں کرتی یا اس کو ایکسٹینڈ نہیں کرتی تو یہ پی ٹی ایل وہاں سے پھر جو گیس نکال رہی ہے یا جو کام کر رہی ہے وہ پی ٹی ایل نہیں کر سکے گی۔ تو پھر یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آخری موقع ہے وزیر اعلیٰ بلوچستان اور ان کی کابینہ ان کے ساتھیوں کے پاس اور بلوچستان کی جو بیوروکریسی ہے اس کے پاس، کہ اگر اب بھی آخری موقع جاتے ہوئے جبکہ حکومتیں اسمبلیاں برخاست ہونے میں اب چند دن باقی بچے ہیں، تو اگر اس موقع کے اوپر بھی وہ اگر یہ پیسے میں سمجھتا ہوں کہ بھیک کی طرح خیرات کی طرح ایسے کہ جی 12 ارب تو پکڑو نا تو باقی بات بھی آنا پھر کرتے ہیں اس کا ساتھ بات، تو یہ جو نہ کریں بلکہ وہ یہ پی ٹی ایل کو اور وفاقی حکومت کو مجبور کریں کہ جب تک ہمیں جو ہماری ادائیگی بنتی ہے وہ 30 ارب ہے یا 45 ارب ہے اس کا کم سے کم ہمیں 70% ادا کریں اور باقی کی قسطیں کریں۔ ادر وائز میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان حکومت کو پی ٹی ایل کے معاہدے کی تصدیق یا اس کو ایکسٹینڈ نہیں کرنا چاہیے، اس کی مدت میں اضافہ نہیں کرنا چاہیے، اسے رینیو نہیں کرنا چاہیے، اس کو روک لینا یہ چاہیے۔ جس طرح سے یہاں پر اپنی بحث کر رہے ہیں تو یہاں بلوچستان میں سی پیک کے میگا پروجیکٹس کے لیے ان کو اسی طرح کے تقدو نہیں کرنی چاہیے؟ کیا یہ احتجاج سے ان کو میگا پروجیکٹس مل جائیں گے یا ان کے تمام واجبات اس طرح کے احتجاج خاموش ڈمی اور بیکار احتجاج سے ان کو ملیں گے؟ دیکھیں بات یہی ہے کہ یہ احتجاج تو کرتے ہی نہیں۔ میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ احتجاج بلوچستان کی حکومتوں کو، ان کے ذمہ داران کو یا ان کی وفاق میں موجود ان کی جماعتوں کو یا وفاقی پارلیمنٹ میں موجود ان کے نمائندوں کو اس وقت یاد آتا ہے جب حکومت جا رہی ہوتی ہے تاکہ وہ لوگوں کو اپنے آ کے کہہ سکیں دیکھو جی ہم نے تو احتجاج کیا تھا، ہم نے تو بائیکاٹ کیا تھا، ہم نے تو کرائی تھی۔ آپ نے اس سے پہلے کیوں نہیں اٹھائی اور مسلسل کیوں نہیں اٹھائی؟ ہمارے پنجابی میں ایک مثال ہے، پنجاب میں ایک مثال دی جاتی ہے کہ انگلیوں سے مٹی جھاڑنے کی، انگلی دکھانے کے لیے شلگم سے مٹی جھاڑ دی اور بتایا کہ میں تو کھیت میں بہت سارے دن مشقت کرتا رہا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ تو دکھاوے کی باتیں ہیں اور بلوچستان کے عوام کو بھی سمجھنا چاہیے۔ ڈار صاحب جو ایسی آواز بالکل سلو رہو گے اور ادم پروگرام میں بھی بوتا حالاس اور سی پیک کے سرما یک مزنے بحث ہی کوتے سی پیک یک باز گیم چینجر اور یک باز امپورٹنٹ پروجیکٹ پاکستان بلوچستان گوادر واسطہ اور نو دومی مرحلے سرا جیسے معاہدہ رستہ اور جسے 25 ارب ڈالر ایک ادا آلریڈی سرمایہ کاری جیسے سی پیک کے سرا چائنے نیمگا چکنگ ہوتا بلوٹی کے بلوچستان ہے تو کبھی انچے میگا پروجیکٹس ببیاں فلیگ شپ پروجیکٹس جیسے ببیاں انڈسٹریز بنائی نگ ببیاں تاکہ جو شیئے برورد جو شیئے فائدے عام عوام تک برساں اور عام عوام بزانتی کہ چائنا چچو جیسے امپورٹنٹ اقدامات اور چچو اہمی اقدامات زور گئے لیکن یہ وعدے کے آئیے اثرات جیسے اور آئیے ثمرات نرس گیا محلو کے کرا گڑ محلو کا امی ہی لگ گئی کہ سی پیک کے اچ بھی جو اس سے فائدہ گیا آ نرس گیا بائی دی کہ جو میں لیڈرشپ ہیں جو احمد اقبال صاحب ابھی گو کہ لیڈرشپ ادا اتحاد اور جیسے یکجاہ بھی اور تی بلوچستان واسطے ایک پراپر آواز ہی چیز بکا تاکہ مزنی اور میگا پروجیکٹس جیسے بلوچستانہ برسا نو میدہ بوتا وحد حالاس نو مناتی ہوس مومر زینب بدی اجازت اللہ میارے